اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونلاحظ على هذا الدلیل اولا انه يتوقف على عدم قیام دلیل شرعی خاص على حجیت خبر الثقہ وإلا كان باب العلم مفتوحا فأمكن بإخبار الثقات تعيين التكاليف في المعلومات بالإجمال إلى آخره۔ انہوں نے دلیل عقلی کے عنوان سے حجیت خبر ثقہ پر دو باتیں پیش کی۔ ایک بات انہوں نے علم اجمالی کے حوالے سے پیش کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اخبار ثقات میں بہت سی خبریں ہمیں معلوم ہے کہ واقعاً معصوم سے صادر ہوئی ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں کہ کون سی خبر صادر ہوئی اس میں سے، لہٰذا اسباب احتیاط ہم تمام اخبار ثقات پر عمل کرتے ہیں۔ دوسری دلیل انہوں نے یہ پیش کی تھی دلیل عقلی کے عنوان سے، جسے انہوں نے دلیل انسداد کا نام دیا تھا، اور یہاں پر انہوں نے 5 مرحلے پیش کیے تھے، جس میں بیان کیا تھا کہ بہت سی تکالیف شرعیہ ہیں، ان مشتبہ تکالیف ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جو مشتبہ تکالیف ہیں ان میں تکالیف شرعیہ ہیں، یقیناً ہیں۔ پھر فرمایا تھا کہ نہ تو کوئی طریق وجدانی ہے کہ جس سے سمجھا جائے کہ اس میں کون سا حکم شرعی ہے واقعاً، اور نہ کوئی دلیل تعبدی ہے، یعنی جس کو دلیل ظنی ہو، قطعی نہیں ہو، لیکن شرعی طور پر تائید حاصل ہو۔ یہ دو بات کہی۔ پھر اس کا فرمایا تھا چونکہ دوسرے مرحلے میں بتایا تھا کوئی ایسی دلیل نہیں کہ جس کے ذریعے معین ہو سکے کہ ان میں سے کون سے مشکوکات میں سے یا مشتبہات میں سے کون سے احکام واقعاً شرعی احکام ہیں۔ تیسری چیز یہ بتائی تھی کہ موافقت قطعیہ جو ہے وہ احتیاط اس چیز میں ہے کہ موافقت قطعیہ کیا جائے علم اجمالی میں، اور اگر ہم اس کام کو انجام دینا چاہتے ہیں تو اس میں عسر اور حرج پیش آ رہا ہے، مشکلات پیش آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو واجب نہیں کر سکتے۔ علم اجمالی میں احتیاط ضروری پہلے بتا چکے ہیں، لیکن اگر ہم یہاں پہ احتیاط کرنا چاہیں ایسے موارد میں تو یہ احتیاط جو ہے تمام اطراف علم اجمالی پہ عمل کرنا یہ عسر و حرج کا سبب بنے گا، لہٰذا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تمام اطراف پر عمل کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، تو معین ہونا ضروری ہے، اس میں سے الگ ہونا ضروری ہے مشکوکات میں سے جو احکام شرعیہ ہیں۔ اچھا، چوتھے مرحلے میں بتایا تھا کہ اگر وجوب موافقت قطعیہ کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں تو برات کا حکم لگا دیں، کہہ رہے ہیں برات بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ تمام اطراف سے آدمی دستبردار ہو جائے، چھوڑ دے، 500 روایتیں ہیں، ساری کی ساری روایتوں کو چھوڑ دے، کسی پہ عمل نہ کرے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اب پھر راستہ کیا بچتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب علم اجمالی سے اہمال جائز نہیں، یعنی اس میں احتیاط کرنا ہے، علم اجمالی میں اہمال جائز نہیں ہے، بے توجہی جائز نہیں ہے، اور معلوم بالاجمالی کو جو معین بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، نہ دلیل علمی کے ذریعے نہ علم کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا، اور ہم سے احتیاط بھی کبھی مطالبہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ احتیاط میں حرج لازم آ رہا ہے، اور اصول عملیہ کی طرف بھی ہم رجوع نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ہم ان 500 حدیثوں میں سے جو 200 مظنونات ہیں، یعنی خبر ثقہ کے ذریعے سے وارد ہوئی ہیں، اسے لے لیں، 300 جو غیر ثقہ کی اسے چھوڑ دیں، یا تو ہم خبر ثقہ کو چھوڑ دیں
اور جو ویسی خبریں ہیں ضیاف ان کو لے لیں. تو کہنا آپ ضیاف کو لے نہیں سکتے ہیں تو مجبوراً آپ کو کیا لینا پڑے گا؟ خبر ثقہ یعنی مضمونات پر عمل کرنا پڑے گا. یہاں تک یہ بات ہوئی تھی. اس کے اوپر اعتراض وارد ہوا ہے, اس اعتراض کو پیش کر رہے ہیں. وَنُلَاحِظُ عَلَىٰ هَٰذَا الدَّلِيلِ, اور ہم اس دلیل پر جو ملاحظہ کر رہے ہیں وہ یہ ملاحظہ ان کا بہت مرتب طریقے سے نہیں ہے, یعنی منظم طور سے جیسے اوپر کے 5 مرحلے اور مقدمے پیش کیے, ایک آپس میں نظم منطقی نظر آ رہا تھا. انہوں نے الگ الگ متفرق طور پہ 2-3 باتیں کہہ دی ہیں شہید صدر نے. ٹھیک ہے, ان کا آپس میں 2-3 باتوں کا جو بیان کر رہے ہیں اولاً ثانیاً, ان نظم منطقی اس میں آپس میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ تینوں ملا کر کے نتیجہ سامنے آئے گا. 3 اولاً ثانیاً کا ثالثاً کا کہا مگر سب الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اتنا نظم آپس میں ہے نہیں, ارتباط نہیں ہے, ارتباط منطقی. دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. پہلی بات کیا کہ انه يتوقف على عدم قیام دلیل شرعی خاص, کہ آپ جو باتیں فرما رہے ہیں اس میں کیا ہوگا, یہ چیز متوقف ہے اس بات کے اوپر کہ دلیل شرعی قائم نہ ہوئی ہو حجت خبر ثقہ پر. یہی تو آپ نے اوپر کہا تھا کہ علمی نہ ہو. علمی نہ ہو مطلب کیا ہو گیا؟ تعبدی نہ ہو مطلب کیا ہوا کہ دلیل شرعی انه يتوقف على عدم قیام دلیل شرعی خاص على حجت خبر ثقہ, کہ خبر ثقہ کی حجت کے اوپر دلیل خاص منعقد نہ ہوئی ہو, قائم نہ ہوئی ہو. وَإِلَّا, اس لیے جو آپ نے کہا نا باب علمی مسدود ہو, اگر حجت خبر ثقہ پر دلیل قائم ہو جائے گی تو انسداد باب علمی نہیں رہ جائے گا. ٹھیک ہے, انسداد باب علمی نہیں رہ جائے گا, باب علمی باز ہو جائے گا, مفتوح ہو جائے گا. وَإِلَّا كَانَ باب العلم مفتوحا, ورنہ باب علمی کیا ہو جائے گا؟ مفتوح ہو جائے گا. حجت خبر سے آپ کی بات جو ہے نا, آپ کا یہ استدلال متوقف ہے اس بات کے اوپر کہ حجت خبر ثقہ کے اوپر دلیل قائم نہ ہوئی ہو. کیوں؟ اس کی اگر دلیل قائم ہو گئی مولانا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ باب علمی مفتوح ہے. وَأَمْكَنَ بِأَخْبَارِ الثِّقَاتِ تعین التکالیف المعلوم الاجمالی, جب وہ دلیل وہ کیا نام ہے باب علمی باز رہے گا, یعنی حجت خبر ثقہ پر اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے گی تو ان اخبار ثقات کے ذریعے سے ممکن ہو جائے گا ہمارے لیے کہ معلوم بالاجمال کو معین کر لیا جائے, ہے نا. اگر دلیل قائم ہوگی حجت خبر ثقہ پر تو ہم کہیں گے ان 500 میں سے 200 خبر ثقہ ہیں, ثقات میں جو بیان کی ہیں وہ صحیح ہے, باقی کو چھوڑا جا سکتا ہے. ٹھیک, تو تکالیف معلومہ جو ہیں, معلوم جو بالاجمالاً معلوم ہے, تکالیف معلومہ بالاجمال کی تعین ممکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. فَكَأَنَّ دلیل الانسداد ينتہی الیہ, پس گویا دلیل انسداد منتہی ہو رہی ہے اس بات کی طرف. یہ جو آپ نے دلیل انسداد والی بات کہی نا اوپر, یہ دلیل انسداد والی گفتگو گویا منتہی ہو رہی ہے الیہ, یعنی عدم قیام دلیل شرعی خاص پر حجیت خبر ثقہ. الیہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی عدم قیام دلیل شرعی خاص پر حجت خبر ثقہ. ابھی اوپر پیراگراف کی شروعات میں انہوں نے یہی تو کہا ہے نا کہ اس کا یعنی گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حجت خبر ثقہ پر دلیل خاص قائم نہیں ہوئی ہے. اسی بات کی طرف یہ الیہ پلٹ رہا ہے. فَكَأَنَّ دلیل الانسداد ينتہی الیہ, پس گویا دلیل انسداد یعنی مسدود شدن باب علمی یہ منتہی ہو رہا ہے اس نظریے کی طرف ہے سو چونکہ لا يحصل الفقی علی ای دلیل شرعی خاص, کیونکہ فقی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہو پائی ہے, اس کو دسترسی نہیں ہو پائی ہے فقیہ کی کسی دلیل شرعی خاص کی طرف, اس کی رسائی نہیں ہو پائی ہے کہ یدل علی حجت بعض الامارات الشائعہ, جو امارات شائعہ, امارات رائج, امارات مشہورہ ہیں, مثلا جیسے خبر ثقہ, اس طریقے کی امارات کی حجیت پر اس کی دسترسی, حجیت پر دلالت کرنے والی دلیل پر اس کی دسترسی نہیں ہو پائی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے انسداد باب علمی والی بات کہی ہے اس میں آپ نے کہا کہ جب کوئی دلیل خاص ایسی موجود نہ ہو پھر اس کی حجیت کے اوپر خود اس کی اس ہمارا یا وہ جو بھی چیز ہو دلیل, اس کی حجیت کے اوپر ایک دلیل قائم ہو گئی ہو,
دلیل شرعی، ایسی دلیل نہ ہو کوئی، مثلا خبر ثقہ ہے نا، اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، دلیل تعبدی کہیں گے نا، اس کو دلیل قطعی تو ہے نہیں ہے، دلیل ظنی ہے جو تعبداً دلیل بنتی ہے۔ تعبداً کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی شارع نے کہا ہے لہذا ہم اس کو مان رہے ہیں، ورنہ ایسے علم نہیں ہے، وہ علمی ہے۔ علمی کیوں ہے؟ کیونکہ شارع نے اس کو بمنزلہ علم بنایا ہے۔ تو انسداد باب علمی کا مطلب یہ ہو گیا کہ گویا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کی حجیت کے اوپر دلیل خاص قائم ہوئی ہو، اس کی حجیت پر دلیل خاص قائم ہوئی ہو۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر گویا فقیہ بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے اور ناتوان ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ ایسی دلیل کی طرف دسترسی کر پائے، ایسی دلیل کو حاصل کر پائے کہ جو دلیل تعبدی ہے، جس کے اوپر خود اس دلیل کے اوپر دلیل خاص قائم ہوئی ہو، آیت کے ذریعے سے یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے۔ وثانیاً، یہ اشکال تینوں چیزیں ملا کر کے دینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہی میں آپ سے عرض کیا نا، اولاً ثانیاً ثالثاً کہہ کے، جیسے اوپر اولاً ثانیاً الاولیٰ ثانیہ ثالثہ کہہ کے 5 مقدمے پیش کیے، تو اس کے بعد پھر ایک نتیجہ آپ کے حوالے آیا تھا کہ مظنونات کو ماننا پڑے گا حجت۔ اسی طریقے سے یہاں پر 3 چیزیں پیش کر کے نتیجہ دینا چاہ رہے ہیں۔ نتیجہ تیسرے والے میں انہوں نے دیا ہے، مگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تیسری والی بات ابھی آپ پڑھیں گے ثالثاً، اسی میں خود اصل مطلب نتیجہ سب چھپا ہوا ہے۔ یہ 2 چیزیں جو انہوں نے اوپر سے بیان کی نا، اس کا اس تیسرے سے ربط منطقی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک گویا انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، گویا نقل کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، کوئی استدلال نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسداد باب علمی کا مطلب یہ ہوا کہ گویا فقیہ کی دسترسی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ انسداد باب علمی کا مطلب یہ ہو گیا کہ فقیہ جو ہے وہ کسی ایسی دلیل کو حاصل نہیں کر پایا ہے کہ جس کے اوپر تائید، مہر تائید ثبت ہو دلیل خاص کے طور پر شارع کی۔ یہ ایک بات انہوں نے کہی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ آیا ان کے ان 2 مقدموں کا تیسرے مقدمے سے رابطہ بن پا رہا نہیں بن پا رہا ہے۔ ابھی تک مولانا انہوں نے کوئی ایسی ٹف والی بات نہیں کی ہے، ابھی تک صرف ایک میٹر کو پیش کیا ہے۔ انسداد باب علمی کا مطلب کیا ہوا کہ فقیہ کی دسترسی نہیں ہے ایسی دلیل پر کہ جو دلیل علمی ہے۔ دلیل علمی مطلب جس پر دلیل خاص قائم ہوئی ہے، بس ابھی یہ بات کہی ہے اس پیراگراف میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وثانیاً، دوسری بات یہ ہے کہ ان العلم الاجمالی المذکور فی المقدمۃ الاولی منحل، یہ بات بھی مولانا یہ وہ ہے کہ جو ہم پہلی پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ اب ان دونوں باتوں کو کہ جو قبول شدہ ہے اور پڑھی ہوئی اور مانی ہوئی ہے، اس کو 2 مقدمے کے طور پہ انہوں نے کیوں پیش کیا ہے؟ کیا تیسرا مقدمہ جو نتیجے کے طور پہ آ رہا ہے وہ واقعی ان دونوں پر وہ ہے مترتب ہے یا نہیں ہے؟ یہ فیصلہ آپ بھی کیجئے گا۔ کبھی کبھی مولانا ایسا ہوتا ہے نا، دیکھیے مولانا صادق صاحب نتیجہ دینے کے لیے 2 مقدمے جو ہوتے ہیں وہ تسلیم شدہ لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر نتیجہ قابل قبول ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ نتیجہ فول مطلوب، قابل قبول نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں نتیجہ غلط ثابت ہو رہا ہے، لہٰذا دونوں مقدمے جو آپ کو ہم مانیں گے نہیں، مقدمے باطل ہو رہے ہیں۔ ابھی فی الحال یہ 2 مقدمے وہ ہیں کہ جس کو پیش کر چکے ہیں، یہ جس کو ہم تسلیم بھی کر چکے ہیں۔ اب دیکھیے اس کا تیسرا ان کا سلسلہ کیا آتا ہے نتیجے کے طور پہ، جو ثالثاً ہے۔ وثانیاً، دوسری چیز سن لیجیے، یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو پہلے گزر چکی ہے، آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، کہ ان العلم الاجمالی المذکور فی المقدمۃ الاولی، وہ علم اجمالی کہ جس کا مقدمہ اولیٰ میں ذکر ہوا ہے، منحل بالعلم الاجمالی فی دائرۃ الروایات الواصلۃ الینا عن طریق الثقات، کہ علم اجمالی مذکور جو ہے، جو مقدمہ اولیٰ میں ذکر ہوا علم اجمالی، منحل بالعلم الاجمالی، یہ منحل ہو رہا ہے کس کے ذریعے سے؟ علم اجمالی۔ جو پہلے بتا چکے ہیں، مثلا 1000 تھا، 1000 میں سے پتہ، یا مثلا 10 برتن تھے، 10 میں سے پتہ چلا یہ 5 جو ہیں یہ پاک ہیں، تو اب باقی 5 جو ہے وہ مشکوک رہ جائیں گے، تو علم اجمالی جو ہے وہ منحل ہو گیا ہے کبیر صغیر کی طرف۔ یہ ہو سکتا ہے ٹوٹل منحل ہو جائے، یہ 2 میں سے پتہ چلا یہ پاک ہے تو یہ نجیس ہے، یا نجیس ہے یہ پاک ہے،
ہے نا. انحلال علم اجمالی کی گفتگو گزر چکی ہے. فرما رہے ان اجمالی مذکور فی المقدمۃ الاولیٰ، وہ علم اجمالی کے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، منحل بالعلم الاجمالی فی دائرۃ الروایات الواصلۃ الینا عن طریق الثقات. یہ علم اجمالی کے جس میں خبر ثقات اور ضیاف سب موجود ہیں، ہے نا. یعنی علم اجمالی کبیر یہ منحل ہو رہا ہے علم اجمالی صغیر کی طرف. ہاں، علم اجمالی ہے صغیر کی طرف کہ فی دائرۃ الروایات الواصلۃ، اس دائرے اور چار چوب میں آ کر کے، روایات کے اس دائرے میں آ کر کے کہ جو ہم تک پہنچی ہیں طریق ثقات کے ذریعے. تو گویا اب جو انہی روایات میں ہماری بحث رہ جائے گی کہ آیا اس میں حکم شرعی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کی تعین کیسے ہو کہ جو روایات ثقات کے ذریعے سے آئی ہیں. 500 روایتیں جو ضعفاء کی وہ ہٹ جائیں گی، ہے نا. پہلے 1000 تھی جس میں ضعفاء کی روایت بھی تھی، ثقات کی بھی تھی. اب علم اجمالی منحل ہو گیا، ہے نا. اور یہ ہو گیا کہ ضعفاء کی روایت کا اعتبار نہیں ہے، ثقات جو ہے نا 500 روایتیں ان کی ہیں، لیکن ان 500 میں بھی ابھی کچھ جو ہیں وہ حکم واقعی ہیں، حکم شرعی ہیں، اور کچھ حکم شرعی نہیں ہیں. کما تقدم، جیسے گزر چکی بات. والاحتیاط التام، یہ بھی وہی بات ہے جو پہلے بتا چکے ہیں، خود انہوں نے کہا کہ علم اجمالی ایسے مرحلے میں علم اجمالی کبیر منحل ہو رہا ہے علم اجمالی صغیر کی طرف. علم اجمالی کبیر میں تمام خبریں تھیں، علم اجمالی صغیر میں صرف اور صرف اخبار ثقات ہیں. والاحتیاط التام، احتیاط تام کسے کہتے ہیں مولانا علم اجمالی میں؟ رضوی صاحب. ہاں، تمام اطراف علم اجمالی پر عمل کرنا، یہ ہو جائے گا احتیاط تام، ہے نا، موافقت قطعیہ. والاحتیاط التام فی حدود ھذا العلم الاجمالی، اور یہ والا جو علم اجمالی ہے، کون والا علم اجمالی؟ ہاں، اخبار ثقات والا. ٹھیک ہے کہ ابھی دائرہ چھوٹا ہوا ہے، مگر ابھی بہت چھوٹا نہیں ہوا ہے دائرہ، ابھی بھی عمل کرنا سارے اطراف پر آسان نہیں ہے. تو احتیاط تام جو ہے اس علم اجمالی میں، جو اگرچہ صغیر ہے مگر پھر بھی فی نفس کبیر ہے. لیس فیہ عسر مشقتون، مگر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں مشقت نہیں ہے، ہماری نظر میں ابھی بھی کبیر ہے، صغیر ہونے کے بعد بھی کبیر ہے نا. لیکن یہ فرما رہے ہیں یہاں پر آ کر کے ثانین میں کہ والاحتیاط التام فی حدود ھذا العلم الاجمالی لیس فیہ عسر ومشقتون. وہ جو اوپر مشقت والی بات کاٹی تھی انہوں نے مقدمہ ثالثہ میں میرے خیال سے کاٹا تھا، ہاں، کہ احتیاط جو نہیں کر سکتے ہیں، احتیاط تام آپ تمام اطراف مالی کو انجام نہیں دے سکتے ہیں، چونکہ اس میں اس و حرج پیش آ رہا ہے. مقدمہ ثانیہ میں اگر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں اگر یہ آ جاتا ہے، یعنی انحلال کے بعد جو مشقت نہیں رہتی ہے، مگر میری نظر میں مشقت ہے. فی الحال ابھی یہ جو معترض ہے، جو جواب دے رہا ہے نا، وہ یہ کہہ رہا ہے جواب دینے والا اصولی یا فقیہ کہ اب اس میں اس و حرج نہیں رہ جاتا ہے جب یہ کبیر صغیر ہو گیا تو ہیں. دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز فرماتے ہیں وثالثاً ان اذا سلمنا عدم وجوب الاحتیاط التام، جب ہم تسلیم کر لیں گے عدم وجوب احتیاط تام کو، ٹھیک. ثانین میں کہا کہ احتیاط تام جو ہے وہ عسر و حرج کا باعث نہیں ہے، انحلال علم اجمالی کے بعد عسر و حرج کا باعث نہیں ہے. لیکن ثالثاً میں کہہ رہے ہیں کہ انا اذا سلمنا عدم وجوب الاحتیاط التام، اگر فرض کیجئے، اگر مان لیجئے اگر ہم تسلیم کر لیں کہ واجب نہیں ہے احتیاط تام، اذا سلمنا، اگر ہم نے تسلیم کر لیا عدم وجوب الاحتیاط التام، عدم وجوب احتیاط تام کو، لأنه يؤدي الى العسر والحرج، چونکہ یہ احتیاط تام جو ہے یہ منتہی کا ہو رہا ہے، ہم کو لے جا رہا ہے عسر و حرج کی طرف. فہذا انما یقتضی رفع الید عن المرتبۃ الاولیاء من الاحتیاط. دیکھیے، آپ جنگل میں ہیں، ٹھیک ہے، صحرا میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ ایسی پوزیشن آئی کہ آپ کا پانی وانی جو کچھ ساتھ میں تھا سب ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا ہے. سامنے ایک آپ کو راہگیر ملا جس کے پاس شراب کی بوتل ہے، 1 لیٹر شراب لیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے. آپ مجبور ہیں اس شراب کے پینے پر. تو شراب آپ کتنی پئیں گے؟
آج موقع ملا ہے جم کو اتار لو. ہاں مثال کے طور پہ آپ کو بھی 2 کلومیٹر اور سفر کرنا ہے, یہ شراب نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے راستے میں ہیں, لیکن 2 کلومیٹر سفر کرنے کے لیے آپ کو 100 گرام شراب کافی ہے. تو 100 گرام پئیں گے کہ 250 گرام پئیں گے؟ 100. ٹھیک ہے, وہ بھی نہیں چل پائیں گے کیونکہ تجربہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی تجربہ نہیں ہے بقول مولانا کے. چلیے ٹھیک ہے, تو فرض کیجیے کسی کے اندر صلاحیت ہے کہ 250 پی کر لڑکے گا نہیں. ٹھیک ہے, تب بھی کیا وہ مزہ لے لے گا خوب جگ کے؟ نہیں, صرف اتنا پیے گا کہ جتنی اس کی ضرورت ہے. ضرورات مجبوریاں مقدر ہوتی ہیں بے قدر اپنی مقدار کے اعتبار سے. جتنے میں آپ کی ضرورت دور ہو جائے بس اتنا. اکل میتہ جائز ہے, ٹھیک ہے, اکل میتہ جائز ہے وہاں پر. ہاں, نجس جانور جائز ہے کھانا. تو چاہے غیر ذبیحہ کیا ہوا وہ جانور ہو کہ جو معقول اللحم ہوتا ہے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے, چاہے سور ہو وہ بھی حرام ہے, ذاتی طور پہ حرام ہے. اب آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے گوشت آیا ہے میتا کا, گوشت میتا آیا ہے بھن کر کے, بھنا ہوا. اب اکل میتا کرنا مجبوری ہے, راستے میں خدا نخواستہ کام ہو جائے گا, نہیں کھائیں گے, بھوک شدید لگی ہوئی ہے. تو 2-3 بوٹی بھی کھا کے کام چل سکتا ہے, اور جب 10-20 بوٹی بھی کھائیں, آج ملا ہوا ہے بھنا ہوا, بھوک بہت تیز لگی, کھا لو. تو اگر 2-3 بوٹی کھا کے کام چلتا ہے 2-3 بوٹی کھائیں گے. اسی طریقے سے میتا ہے معقول اللحم کا اور سور ہے, دونوں ہے, تو وہاں انتخاب کس کا کریں گے؟ جی, معقول اللحم جو تھا اور میتا ہے تزکیہ نہیں ہوا اس کا انتخاب کریں گے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کو کہا جاتا ہے الضرورات. یا مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں, کیا نام ہے, ہم اب آج کل کی مبتلا میں مثال دے دیں. کل بھی ایک شادی کر کے آئے رات میں, نکاح پڑھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں, اجازت لینا دلہن سے. آپ نے باہر تو منع کر دیا مکس گیدرنگ کے لیے, پبلک نہیں ہے, عورتیں نہیں ہیں, لیکن اب آپ سے اجازت لینے کے لیے عورت کو تو, دلہن کو تو نہیں لایا جائے گا نا یہاں پر باہر. دلہن تو بیچاری ایک جگہ بیٹھی رہتی ہے, وہ مجبوریاں ہیں ان کی, کچھ حالات ہوتے ہیں, کچھ رسومات ہیں. تب دلہن سے اجازت لینے جانے کے لیے 2 راستے آپ کے پاس ہیں. ایک دروازے کے پیچھے دلہن وہاں بیٹھی ہوئی ہے, ادھر سے دوسرے کمرے سے نکل کے آیا, وہیں پہ تسبیح دیا یا وہیں پہ پوچھا اور دلہن سے واپس آ گئے. اور ایک پورا ہال کراس کرتے یہاں سے جائیے اور یہاں پوری عورتیں بھری ہوئی ہیں. تو کون سا راستہ اپنائیں گے آپ؟ مجبوری ہے, جانا ہے جانا ہے پیچھے والا راستہ بقول مولانا کے. اس کو عربی مت کہیے گا آپ, ٹھیک ہے, پیچھے والا راستہ اپنائیں گے, ہے نا, سامنے والا نہیں اپنائیں گے. مولانا کہہ رہے ہیں پیچھے والا, میں پیچھے والا بھی مت کہیے گا آپ, ٹھیک ہے, پیچھے والا راستہ اپنائیں گے. تو یہ اس طرح کی چیزیں آتی رہتی زندگی میں. تو جتنا آپ کے پاس بس ضرورت پوری ہو جائے اتنا ہی. اب یہ نہیں کہ مولانا صاحب کو موقع ہے آج تو کوئی کچھ کہے گا نہیں, چلو لمبا چوڑا راستہ طے کرتے چلتے ہیں, دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں, ایسے کہاں موقع ملتا ہے اتنی سجی عورتوں کو دیکھنے کا. آپ شادی میں تو میک اپ ہے اور یہ ہے وہ ہے, ادھر پروگرامہ ہے, خوب شوق سے دیکھیں. آج موڈ بنا ہے تھوڑا سا, یہ سب نہیں ہوگا, یہ سب نہیں چلے گا, ٹھیک ہے, یہ سب غلط ہے. اللہ میں تو اللہ میں پبلک بھی کہے گی. بڑا جو ہے وہ کیا تھا, کون سی طبیعت کا مولانا تھا, بلا تھا, ہاں رنگین مزاج بلا تھا, ٹھیک ہے, یہ سب نہیں چلے گا. خیر, تو یہ اس طرح کے موارد جو ہے وہ اکثر کبھی مکروہات کے باب میں, کبھی محرمات کے باب میں آتے رہتے ہیں, ٹھیک. تو بس اتنا ہی استعمال کریں کہ جتنے سے آپ کی مجبوری دور ہو جائے. اب آئیے, اسی طریقے سے اگر چھوڑنا ہو واجبات کو تو اتنا ہی چھوڑیں کہ جتنا مجبوری کے دائرے میں ہے, زیادہ نہیں, ہے نا. مثال کے طور پہ
ہاتھ اگر وہ ہے زخمی ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، مشکلات ہے، پانی نہیں ڈال سکتے ہیں، تب یہ تھوڑی نا ہے کہ آپ اس ہاتھ پہ آپ پانی میں ڈالیے، اوپر سے پٹی پھیر دیجیے، یا جو راستہ جبیرہ کا جو احکام بیان کیے گئے وہ الگ الگ پوزیشن ہوتی پٹیوں کی بھی نا، ٹھیک ہے، نہیں ہے کہ اب آپ سب چھوڑ دیے آ رہی مٹی کے اوپر تیمم کر لیے، تیمم نہیں ہے، وہاں وضو جبیرہ کرنا ہے، اتنا ہی چھوڑیں گے آپ، ایک وضو نہیں کر سکتے اس پہ پانی نہیں ڈال سکتے، اس وضو کو چھوڑ دیے، باقی تھوڑی وضو چھوڑ دیں گے آپ باقی اعضاء، تو واجبات بھی بس اتنے ہی چھوڑے جاتے ہیں جتنے مجبوری کے دائرے میں آئیں، محرمات بھی اتنے ہی استعمال کیے جاتے ہیں کہ جتنی مجبوری کے دائرے، اس کو کہتے ہیں ضرورات تقدر و بقدرها، ٹھیک، اپنی مقدار کے اعتبار سے مقدر ہوتے ہیں، معین ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ کہ اگر ہم مان بھی لیں، اگر ہم تسلیم کر لیں کہ احتیاط جو ہے مولانا وہ واجب نہیں ہے، احتیاط تام، اس لیے کہ احتیاط ہم کو رضوی صاحب اسر و حرج تک پہنچائے گی، فہذا انما یقتضی رفع الید عن المرتبۃ العلیٰ من الاحتیاط، تو یہ چیز جو ہے وہ متقاضی ہے اس بات کی کہ مرتبہ علیٰ سے احتیاط کے رفعیت کر دیا جائے، مرتبہ علیٰ یہاں پر ہماری مثال میں یہ ہوا کہ 500 روایتیں ہیں تو ساری کی ساری روایتوں پہ عمل کیا جائے، یہ احتیاط کا مرتبہ علیٰ، ٹھیک ہے، اور اس سے نیچے مرتبہ کیا ہوگا، اب اس میں حرج آ رہا ہے، لیکن آپ آسانی سے 300 روایتوں پر 250 روایتوں پر تو عمل کر سکتے ہیں نا، اس میں تو اسر و حرج نہیں ہے، یا کم ہے نا اسر و حرج، تو یہ مراتب سمجھ میں آ گئے، مرتبہ علیٰ اور سفلا، یہ ساری چیزیں فرما رہے ہیں، فہذا انما، اگر اسر و حرج آ رہا ہے تو انما یقتضی رفع الید عن المرتبۃ العلیٰ من الاحتیاط، تب یہ اقتضا کرتا ہے اس بات کی کہ وہ احتیاط کا جو مرتبہ علیٰ ہے اس سے رفعیت کر دیا جائے، بالقدر الذی یندفع بالعسر والحرج، اس مقدار میں کہ جس کے ذریعے سے عسر و حرج کیا ہو رہا ہو، مندفع ہو رہا ہو، فیکون الاخذ بالمظنونات حینئذ باعتبارہ مرتبۃ من مراتب الاحتیاط الواجبہ، پس ایسے مرحلے میں مظنونات کے اعتبار سے اخذ کرنا، مظنونات پر عمل کرنا ہے نا، مظنونات پر عمل کرنا مرتبۃ من مراتب الاحتیاط الواجبہ، یہ احتیاط واجبہ کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، وَأَيْنَ هَذَا مِنْ حُجَّةِ الظَّنِّ، یہ بات اس صورت میں کہی انہوں نے کہ جیسے 1000 روایتیں ہیں وہ 1000 روایتیں مشکوک ہیں، ابھی صرف خبر ثقہ کی بات مت کیجیے، کل الاخبار، ساری اخبار خبریں، 1000 خبریں جس میں کچھ ثقات نے بیان کی ہیں، کچھ ضعاف نے بیان کی ہیں، ان میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ واقعاً کیا ہے، حکم شرعی ہیں، لیکن اب اس میں آپ مشخص و معین نہیں کر پا رہے ہیں، تعین کے لیے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس جو بتائے کہ ان 1000 میں سے کون سا واقعاً حکم شرعی ہے، ٹھیک ہے، کون سا واقعاً معصوم صادق۔ اب وہاں پر اگر آپ پوری 1000 روایتوں پہ عمل کرتے ہیں تو اسر و حرج پیش آئے گا شدت کے ساتھ، مرتبہ علیٰ، لیکن اگر 500 روایتوں نے اس میں ثقات کی ہیں، اس میں اسر و حرج ہو لیکن کم ہو، انجام دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو اب آپ وہ 500 روایتیں 500 روایتوں پر عمل کریں گے، کس کی وجہ سے، ثقات کی وجہ سے، خبر ثقہ نے کیوں کہا اس لیے آپ عمل کریں گے، تو اسر و حرج کم ہو گیا، آپ نے واجب پہ عمل کر لیا، احتیاط واجب ہے نا، واجب پہ عمل کر لیا، ٹھیک ہے، اب آپ اس میں سے 1000 میں سے اگر 500 پہ عمل کر سکتے ہیں بغیر اسر و حرج شدید کے، تو وہ کون سی 500 انتخاب کریں گے آپ؟ ثقات کی روایتیں انتخاب کریں گے۔ اب یہ جو آپ کا انتخاب ہے یہ کس جہت سے انتخاب ہے؟ فرما رہے ہیں کہ فیکون الاخذ بالمظنونات حینئذ باعتبارہ، اب اگر ایسی صورت میں آپ 1000 میں سے 500 جو مظنونات ہیں ثقات کی روایتیں اس کو اخذ کر رہے ہیں، تو یہ بے اعتبار ہے، اس اعتبار سے ہے کہ مرتبۃ من مراتب الاحتیاط الواجبہ، یہ احتیاط واجبہ کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، وَأَيْنَ هَذَا مِنْ حُجَّةِ الظَّنِّ، کہاں یہ حجت ظن کے بات سے ہوا؟ ان 5 مقدموں میں جو بیان کیا تھا
ان 5 مقدموں جس میں انہوں نے احتیاط والی بات بھی کہی تھی، کہا تھا کہ علم اجمالی کے تحت ہم جانتے ہیں کہ اس میں کچھ واقعاً حکم شرعی ہیں 1000 میں سے، کچھ حکم شرعی ہیں مشکوکات میں، تعین نہیں ہو پا رہی ہے، اب احتیاط واجب ہے، ٹھیک ہے، احتیاط میں اس و حرج لازم آ رہا ہے، برات کر نہیں سکتے ہیں تو مظنونات کو ہم انتخاب کریں گے اور ہم زن کو حجت مانیں گے، حجت زن کے قائل ہوں گے۔ یہاں پلٹ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تینوں کو جوڑنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں، آپ نے یہ فرمایا کہ کیا نام ہے انسداد باب علمی کا مطلب کیا ہوا کہ گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فقیہ کی دسترسی نہیں ہے نا، موارد علمی کی طرف، مواطن علمی کی طرف دسترسی نہیں ہے، اور احتیاط جو ہے وہ کیا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ ایسے موارد میں احتیاط جو ہے وہ عسر و حرج کا باعث نہیں ہے۔ آپ نے منع کر دیا تھا اوپر، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عسر و حرج کا باعث نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے کیسے عسر و حرج کا باعث نہیں، 1000 روایتوں پہ کیسے عمل کرے گا؟ تو اب مقدمہ ثالثہ میں ہم آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ عسر و حرج کے مراتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ وہ 1000 روایتوں پہ عمل نہیں کر پائے گا، عسر و حرج شدیدہ لازم آئے گا، لیکن اگر اس 1000 میں سے 500 روایتوں کو ہم دیکھیں پھر اس ثقہ نے بیان کی ہیں تو تھوڑا عسر و حرج کم ہو جائے گا، ہے نا۔ علم اجمالی کا تقاضا میں احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ پوری کی پوری 1000 خبروں پہ ہم عمل کریں، اگر 1000 خبروں پہ عمل جس من جملہ اخبار ضیاف، لیکن چونکہ ساری خبروں پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں، احتیاط تام ممکن نہیں ہے، وہ مشکل ہے، حرج آ رہا ہے اس میں، تو ہم احتیاط کے جو مرتبہ سفلا ہے نا یا وسطیٰ ہے، تھوڑا سا ادنا مرتبہ ہے، اس کو انتخاب کریں گے۔ مرتبہ اولیاء یہ تھا کہ سب پہ عمل کرتے ہیں، اب اگر مرتبہ اولیاء سے نیچے مرتبہ اولیاء سے نیچے آتے ہیں تو ہم اخبار ثقات کا انتخاب کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اب اخبار ثقات کا جو انتخاب کیا ہے یہ اسباب الضرورات تقدر بقدرہا سے انتخاب کیا ہے، احتیاط اسباب احتیاط ہم نے انتخاب کیا ہے اخبار ثقات کا، ٹھیک ہے، اسباب احتیاط انتخاب کیا ہے، نہ یہ کہ حجت بنایا گیا ہے خبر ثقہ کو، زن کو۔ ادھر آپ نے یہ کہا تھا حجیت زن ثابت ہو رہی ہے نا، حجیت امارات ظنیہ، اس کو آپ حجیت مطلق امارات ظنیہ یہ آپ کہہ رہے تھے۔ یثبت وبہذا، آخری جملہ ان کا کیا تھا 5 مقدموں کا، وبہذا یثبت حجت الظن بما فی ذالک اخبار الثقات، مرحلے وہی رکھے ہیں انہوں نے بھی، معترض نے بھی، جو ان کے تھے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، مگر وہاں نتیجہ دہی میں اور یہاں نتیجہ دہی میں فرق ہے۔ وہاں نتیجہ دہی میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وبہذا یثبت حجیت الظن بما فی ذالک اخبار الثقات، حجیت زن ثابت ہوتی ہے 5 مقدموں کے بعد۔ یہاں کے جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، ہم یہ تو مانتے ہیں آپ کی بات کہ اخبار ثقات پر عمل کرنا ہے، یہ انہوں نے بھی کہا تھا، ان 5 مرحلوں میں بھی یہی تو کہا تھا نا، انسداد دلیل انسداد کے تحت کیا کہا تھا، کیونکہ زن حجت ہے لہٰذا اخبار سے اور خبر ظنی حجت ہے لہٰذا اس کے بعد عمل کریں گے۔ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ خبر ثقات کو ہم مانیں گے، مگر اس جہت سے نہیں، اس باب سے نہیں کہ چونکہ زن حجت ہے لہٰذا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اینا ھذا من حجت الظن، یہ اسباب حجت زن کہاں ہوا، یہ تو اسباب احتیاط ہوا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہم، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ ہم یہ کہیں کہ اللہم کے آگے اگر آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ ہم کہیں شارع راضی نہیں ہے احتیاط کہ ہم احتیاط تام کریں، مگر یہ کہ ہم کہیں کہ شارع راضی نہیں ہے ہمارے احتیاط تام کرنے سے۔ یہ تو ہم نے عقلی طور پہ آپ کے لیے ثابت کیا کہ احتیاط تام اس وجہ سے کرنا ہے نا،
مگر یہ کہ آپ کہہ دیں کہ شارع احتیاط کا حکم نہیں دیتا، شارع احتیاط تام سے راضی نہیں ہے، شارع کی مرضی یہ نہیں کہ احتیاط تام کیا جائے، ٹھیک۔ اللہم الا یدعا، مگر یہ کہ یہ دعویٰ کیا جائے کیا، قیام الاجماع علی ان الشارع لا یرضی بابتناء التعامل مع الشریعۃ علی اساس الاحتیاط، کہ اجماع قائم ہوا اس بات کے اوپر کہ شارع احکام شرعیت میں تعامل احتیاطی پر راضی نہیں ہے، تعامل عمل برخورد ہے نا، شارع شریعت میں اساس احتیاط بر اساس احتیاطی بنیادوں پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہو سکتا ہے یہ کوئی کہے اور اجماع کا دعویٰ کرے، ٹھیک۔ فَإِذَا ضُمَّتْ هَذِهِ الدَّعْوَى، اب اگر اس دعویٰ کا ضمیمہ کر دیا جائے، اس کو ملا دیا جائے، کون سا دعویٰ مولانا؟ احسان، کہ شارع جو ہے وہ تعامل احتیاطی پر راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امکن ان نستکشف حینئذ انہ جعل الحجیۃ للظن، تب ممکن ہے کہ ہم یہ کشف کریں کہ شارع نے ظن کو حجت بنایا ہے، یعنی فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے استدلال کے حضور والا 5 مرحلے پیش کر کے، اس طریقے سے ہم حجت مضمونات کو کی بنیاد پر خبر ثقہ کی حجیت کے قائل نہیں ہو سکتے ہیں، اس طریقے سے ہم قائل ہوں گے احتیاط جو ہم نے مقدمے پیش کیے 3 مقدمے، ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اسباب احتیاط ہم خبر ثقہ پر عمل کر رہے ہیں، ہے نا، کیونکہ علم اجمالی میں احتیاط تام ضروری ہے۔ اب تب اگر احتیاط کا مرحلہ علیہ ممکن نہیں ہوگا، عسر شدید اس میں آئے گا، تو تھوڑا مرحلہ اسفل پہ آ جائیں گے، ہے نا، تو مرحلہ علیہ تمام خبریں ہیں، مرحلہ اسفل جو تھوڑا سا اس سے نیچے جو ہے وہ خبر ثقات ہے، تو اسباب احتیاط خبر ثقہ پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ اگر اس کو بھی نہیں مانا آپ نے اور آپ نے کہا کہ نہیں احتیاط جو وہ شارع نہیں کہتا ہے، شارع کے ہاں احتیاط نہیں، جو ہے وہ کھلی کتاب ہے، حکم آیا، یہ میرا حکم پہنچا تو عمل کرو، نہیں وہ حکم پہنچا تو تم مجبور نہیں ہو، تب ہم خبر ثقہ کے لیے کیا کریں گے، پھر مجبور ہو کر کے ہم اس جہت سے مانیں گے کہ شارع نے ظن کو حجت بنایا ہے، تب آپ کی بات کو مان لیں گے، حجیت ظن از طرف شارع وقت تلخص۔ اب یہ مولانا حجیت خبر ثقہ کے اوپر ماشاءاللہ بڑی اچھی، مجھے نہیں معلوم آپ کو لطف آیا کہ نہیں آیا، مگر مجھے بہت مزہ آیا، خدا غریق کے رحمت کرے، شہید صدر کو درجات بلند کرے، امام حسین کے ساتھیوں میں شمار فرمائے، اور ان کی روح کو شاد کرے، انشاءاللہ امام زمانہ کی رجعت کے وقت، یہ امام زمانہ کے ظہور کے وقت یہ رجعت کرتے ہوئے امام زمانہ کے جانباز سپاہی کے طور پر واپس پلٹے انشاءاللہ، اور بہت ہی معیاری گفتگو انہوں نے ہمیشہ کی ہے شہید صدر نے، حلقہ اولیٰ سے لے کر کے حلقہ ثالثہ تک۔ خیر، تو بڑی اچھی باتیں کرنے کے بعد میں بہت لطف اندوز ہوا، تمام اتار چڑھاؤ، تمام کھٹے مٹھے حالات کے تحت، خاص کر جو اس ترم میں جو کچھ کھلواڑ ہوا، جس کی طرف سے بھی ہوا ہو، ان تمام کھلواڑوں اور بکواسوں کے بیچ میں جو درس ہوا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ درس کے اعتبار سے سب کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے، آپ کے سوچنے کا انداز کچھ اور ہو سکتا ہے، ہمارے سوچنے کا انداز کچھ اور ہو سکتا ہے۔ تمام منفی پہلوؤں کے بیچ میں ایک مثبت پہلو یہ رہا کہ شہید صدر کی وہ عبارتیں جو واقعاً اجتہادی عبارتیں ہیں، وہ ہم لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے گزاری، پڑھا، میں نے خود بہت فائدہ اٹھایا اس تدریس سے، نہیں معلوم آپ کے تدرس سے آپ کو کتنا فائدہ پہنچا۔ میں بہت لطف اندوز ہوا اور دل سے بار بار شہید صدر کے لیے ان کی روح کی شادابی اور خوشحالی کے لیے دعائیں نکلیں۔
پروردگار عالم ان کے پورے خاندان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ 2 خاندانوں نے گزشتہ 1.5-2 صدی میں بڑے احسانات کیے ہیں شیعت کے اوپر۔ خدا انسان کو ایسا بنا دے کہ مذہب پر احسان کرنے لائق ہو جائے۔ وہ ایسا خاندان حکیم رہا ہے اور خاندان صدر رہا ہے۔ تاریخ آپ لوگ جانتے ہیں، میں ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں۔ بہرحال تو تمام اتار چڑھاؤ کے بیچ میں، تمام بدمزگیوں اور بدنظمیوں کے بیچ میں جو مثبت پہلو ہے نا، کیچڑ میں سے کمل اگر ملے تو کمل کی ناقدری اس کیچڑ کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے۔ کمل ہے، کیچڑ ہے، کیچڑ ہی میں سے کمل اگتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو بہت سے خرافات اور نااہلیوں اور بدمزگیوں اور بکواسوں کے بیچ سے اور تمام کیچڑوں کے بیچ سے جو کمل ابھرا ہے وہ یہ ہے کہ اس ترم میں ہم لوگوں نے شہید صدر کی عبارت کو کافی بہتر طریقے سے حل کیا ہے اور سمجھا اور سمجھایا ہے۔ بہرحال بہت ہی شاندار بحث اور بہت اہم بحث جو ہر اصولی کتاب کی سب سے اہم بحوث میں سے ایک بحث ہوتی ہے، حجیت خبر ثقہ، وہ ماشاءاللہ ختم ہو گئی۔ اب 2 لائن میں شہید صدر ایک نتیجہ پیش کر رہے ہیں جو سوال ٹیسٹی کا حصہ ہوگا۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ وقت تلخص من استراز ادلۃ الحجیہ، ادلہ حجیت کو جو ہم نے عرض کیا، جو پیش کیا، اس سے خلاصے کے طور پہ ہم ایک جملے میں اگر کہنا چاہیں تو یہ کہیں گے کہ ان الاستدلال بآیت النبا تام، آیہ نبا کے ذریعے سے استدلال جو ہے یہ تام ہے۔ آیہ نبا قل جاءکم، وہ کیا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے کیا تھا؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ احسن۔ اور وہ نمبر والی بات میں نے کہی تھی دونوں آیتیں سنانے کی، جن لوگوں نے یاد کر لیا تھا مجھے آج نام لکھوا دیں گے، میں سنوں گا نہیں، اس لیے کہ بعض لوگ جو ہیں آپ میں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آج ہی سنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کے نام میں لکھ لوں گا جن لوگوں کو دونوں کو یاد ہے۔ آپ پہ اعتبار کرتے ہیں، ہمارا خود اپنا اعتبار کس حد تک ہے آپ لوگوں کے نزدیک مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ لوگوں کو پر اعتبار کرتے ہیں میں آپ لوگوں کا نام لکھ لوں گا جن لوگوں نے جو ہے وہ یاد کر لیا تھا اور سنانے کے لیے آمادہ تھے، ان کے نمبر ہم انشاءاللہ بڑھا دیں گے امتحان میں۔ خیر، اب اگر آپ لوگوں نے خود اپنا نام نہیں لکھوایا تو آپ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے نام لکھوا دیا آج ان کے نمبر میں بڑھا دوں گا۔ آپ بھول گئے تو پھر آپ وہ اللہ جانے پھر۔ خیر، تو یہ فرماتے ہیں کہ جو عدل حجیت ہے نا، اس میں سے جو ہے وہ آیہ نبا کے ذریعے سے استدلال جو ہے وہ تام ہے، اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ بِالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ بِطَرِيقٍ قَطْعِيٍّ، اور اس سنت کے ذریعے سے استدلال کیا جاتا ہے، حجت خبر سے قبل استدلال کیا جاتا ہے جو طریق قطعی کے ذریعے سے ثابت ہو، جیسے سیرت متشرعہ ہے اور سیرت عقلائیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ حجت خبر ثقہ پر بہت سی دلیلیں دی ہیں، دلیل عقلی بھی دی ہے، دلیل نقلی بھی دی ہے، ٹھیک ہے۔ سیرت 3 طریقے سے دی ہے، کتاب سے، سنت سے اور عقل سے۔ جو 3 چیزیں شہید صدر مان رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آیہ نبا ہے، سیرت متشرعہ ہے اور سیرت عقلائیہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔